کہ معاملات کے اندر وہ حرام کام جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ عزیز اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے اور ایک مخصوص جو ہے چیز کے تعلق سے بات کریں گے، اور وہ ہے انشاءاللہ عزیز جو ہم آج دیکھیں گے لباس کے تعلق سے، وہ حرام کام جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس ٹاپک اور جس عنوان کو ہم دیکھ رہے تھے اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم جو لوگ جمعہ میں آئیں ان کو حقیر سمجھے یا ان کی تذلیل کریں، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اگر جانتے بوجھتے یا غیر شعوری طور سے اگر یہ کام کیا ہو تو ہم ان کاموں کو چھوڑ دیں، کیونکہ ایک عمومی طور سے یہ بات میں نے دیکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور یہ بات ہم نے شروع میں بھی دیکھی تھی، کہ اگر کسی حرام چیز کے بارے میں ہم کو علم نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ہمارے لیے معاف کر دیں گا، تو لہٰذا وہ حرام چیزوں کو سننا بھی نہیں چاہتے، اس لیے کہ سنیں گے تو پھر معلوم ہو جائے گا تو عمل کرنا پڑے گا اور ہم گناہگار ہو جائیں گے، لیکن جب تک معلوم نہیں ہوگا تو ہم گناہگار نہیں رہیں گے۔ چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک جگہ ہم درس لینے جاتے تھے، بہت ابتدائی دور کی بات ہے، تو وہاں جب درس لینے گئے تو ایک صاحب تھے جن کے گھر میں درس ہوتا تھا، تو ان کے والد درس میں نہیں آتے تھے، تو ایک مرتبہ بچوں کو بولنے لگے کہ دیکھو میں جو تمہارے فیض صاحب آتے ہیں نا وہ بہت باریک باریک پیستے چیزوں کو، اس لیے میں ان کے درس میں نہیں آتا۔ کیوں بولے؟ اس کی وجہ دیکھو، سن لو، بولے اب میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، سن لو۔ میں آتا نہیں تو میں سنتا نہیں تو میری پکڑ نہیں ہے، اب تم لوگ جاتے تو تم سنتے تو تمہاری پکڑ ہے، تو لہٰذا اب تم دیکھ لو تمہارا کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو گویا ان کا یہ ایک بلیف تھی، سوچ تھی یا فکر تھی کہ اگر حرام چیزوں کو سنے نہیں تو عمل نہیں بھی کرے تو پوچھ نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ اگر مجھے نہیں پتا کہ جوا کھیلنا حرام ہے تو میں کھیل سکتا ہوں، اگر مجھے نہیں پتا کہ سود لینا حرام ہے تو میں سود لے سکتا ہوں۔ تو ان کی یہ سوچ تھی کہ اگر ہمیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو وہ کام اگر کر لے تو جائز ہے۔ تو بولنے لگے بچوں کو کہ باریک باریک پیستے ہو، تو اگر آپ جاتے تو آپ کو دیکھو مسائل معلوم ہو رہے مطلب آپ کی پوچھ ہونے والی۔ تو یہ تھاٹ پروسیس، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ آپ بتائیے اگر ایک شخص ہو جس کو حق معلوم، مطلب جس کے پاس تک توحید کی دعوت پہنچی ہو، ٹھیک ہے ہم سیدھے نہیں پہنچا پائے لیکن پہنچی ہو، تو کیا اللہ کے سامنے نہیں بول سکتا کہ میرے سامنے؟ اللہ کا کام ہے کہ اس کو بتائے توحید کیا تھی، حق کیا تھی۔ ورنہ جیسا اگر ہم یہ سوچے کہ مجھے حرام نہیں معلوم تھا تو میں عمل نہیں کر تو پوچھ نہیں ہوں گی، تو ایسے کئی لاکھوں کروڑ لوگ جو کہیں گے ہم تک مسلمانوں نے توحید کی پیغام نہیں پہنچا، لہٰذا ہم کو پتہ نہیں تھا، لہٰذا ہم جہنم میں نہیں جا سکتے۔ لیکن قیامت کے دن کوئی ایک بھی مشرک اور کافر یہ کہتے ہوئے قرآن کے اندر کوئی ذکر نہیں کہ یہ اللہ پہ الزام لگائیں گے کہ ہم کو پتہ نہیں چلا تھا تیرے دین کے بارے میں، تو یہ اللہ کا ذمہ اللہ پہنچا دے گا۔ تو لہٰذا کبھی ہوتا ہے جب ہم حرام کاموں کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں ارے یار یہ تو ہم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یار خامو خواہ گئے لیکچر میں نہیں آتے، سیریز میں تو آج بچ جاتے تھے۔ نہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے وہ چیزیں جن سے وہ سزا دیتا آخرت میں ہم کو بتا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، تاکہ ہم اس سے بچ جائے۔ ورنہ اگر آپ نہ معلوم ہونے کی شکل میں بھی یہ کریں گے تو پکڑ تو ہے، پکڑ سے چھوٹ نہیں یاد رکھے۔ کوئی یہ سمجھے کہ مجھے حرام چیزیں معلوم نہیں تھی تو اللہ پکڑ نہیں کرے گا، یہ بالکل بے بنیاد عقیدہ ہے، یہ غلط بات ہے۔ کیونکہ جس شریعت کو ہم نے ماننے کا دعویٰ کیا اس کے قوانین جاننا ہی ہمارا حق ہے۔ جیسا کہ اگر میں کسی ملک میں جاتا ہوں، اس کے ویزا اپنے پاسپورٹ پہ لگاتا ہوں، تو میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ اس ملک کے تمام قوانین میں مانوں گا، تو میرا کام ہے اب جاننا کہ اس ملک میں کیا لے جایا جا سکتا ہے اور کیا نہیں لے جایا جا سکتا۔ وہ ملک نہیں بتائیں گا، آپ کا کام ہے، آپ آ رہے ہمارے ملک میں، آپ جانو۔ تو جب میں نے لا الہ الا اللہ کہا تو صرف یہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے، اس کے ساتھ جتنے کنڈیشن ہے سب کو میں نے مان لیا۔ مطلب جو اللہ نے حکم دیا حلال کا وہ میں مانوں گا، جو حرام قرار دیا میں اس کو حرام مانوں گا، جو کرنے کا حکم دیا کروں گا، جس سے روکا اس سے رکوں گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کروں گا، ہمیشہ ایک اللہ کو مانوں گا، یہ سب بائی ڈیفالٹ وہ کنڈیشن میں آ جاتے ہیں۔ تو اس بات کو آپ سمجھے۔ تو آئیے وہ حرام کام جو لباس کے معاملے ہم نے معمولی سمجھ لیا، چند باتیں اس کے بارے میں رکھوں گا۔ تو پہلی چیز انشاءاللہ ہم جو دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ لباس کا یاد رکھیے، یہ معاملہ کچھ باتیں مخصوص مردوں کے بارے میں تو میں کہہ دوں گا مردوں کے بارے میں، کچھ باتیں مخصوص عورتوں کے بارے میں تو کہہ دوں گا عورتوں کے بارے میں۔ تو یہ مخصوص بات مردوں کے بارے میں، اس میں لیکن عورتوں کو بھی علم ہے، وہ اس لیے کہ ان کو اپنے مرد بچوں کو یہ کام کروانا ہے، ظاہر سی بات ہے ان کے لیے علم تو سب کے لیے۔ تو یاد رکھیے لباس کو یاد رکھیے اپنے ٹخنوں سے نیچے پہننا، یہ مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتیں تو پورا نیچے تک پہنیں گے، وہ لڑ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹخنوں سے اونچا پہننا یاد رکھیے۔ اور یہ لباس کا وہ حرام کام ہے جس سے ہم نے معمولی سمجھ لیا، یاد رکھیے۔ معمولی مطلب یہ کہ حرام کام ہے لیکن ہم سمجھتے کچھ نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو تھوڑے دن عذاب ملیں گا، پھر ہم جنت میں انشاءاللہ چلے جائیں گے۔ لیکن جو اسبال کرتا ہے، اسبال مطلب ٹخنوں سے نیچے پینٹ، پیجامہ، لنگی، پتلون، سوپ کو لٹکانا، اس کو بولتے اسبال، اور کرنے والے کو بولتے عربی مسبل، کرنے والا، مسبل، ٹھیک ہے۔ تو جیسا صلاح نماز، مصلی نماز پڑھنے والا، تو جو اسبال مسبل جو اسبال کرنے والا ہے، تو اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید کی، مطلب کوئی عام وعید نہیں کی کہ چل جاتا ہے بلکہ۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کلام نہ ہوں گا، بات نہیں کریں گا۔ 3 لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ بات نہیں کریں گا، روزے ہم کلام نہیں کریں گا، ایک نقصان۔ پھر فرمایا نہ ان کی طرف نظر رحمت سے کبھی دیکھیں گا، دوسرا نقصان، ان پہ نظر رحمت نہیں دوڑائیں گا، اور نظر رحمت جس پہ نہیں ہوں گی وہ جنت میں نہیں جا سکتا، یہ بات بالکل طے ہے۔ تو نظر رحمت نہیں دوڑائیں گا، دوسرا مسئلہ۔ تیسرا آپ نے فرمایا
اور نہ ہی انہیں گناہ سے پاک کریں گا، چونکہ نظر رحمت نہیں ڈالیں گا تو گناہ سے پاک، نہ ہی انہیں گناہ سے پاک کریں گا، پھر آگے فرمایا پاک کریں گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوں گا۔ اور وہ لوگ ہیں، تین ہے ہمارا معاملہ، صرف ایک سے ہم دیکھیں گے آج انشاءاللہ۔ تین لوگ ہوئے، اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، دوسرا فرمایا جو ہے چیز دے کر احسان جتلانے والا، مطلب صدقات خیرات کرے اور احسان جتلائے، اور تیسرا فرمایا یاد رکھیں جھوٹی قسم کھا کر مال کو بیچنے والا، یہ ہم دیکھ چکے پہلے۔ تو آج ہمارا مسئلہ ہے ازبال، مزبل، ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین تین وعیدیں کر رہے ہیں۔ اللہ بات نہیں کریں گا، اللہ رحمت کی نگاہ نہیں ڈالیں گا، اللہ گناہوں سے پاک نہیں کریں گا۔ کس کو؟ جو اپنا ازبال، ٹخنوں سے نیچے کپڑوں کو لٹکاتا ہے۔ اب ایک سوال یہاں آتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں ٹخنوں کو چھپانا نہیں چاہیے، کھلا رکھنا چاہیے، تو سوال کیا کرتے ہیں پھر آپ تو ساکس پہنتے ہیں، تو ساکس میں تو ٹخنا ڈھک جاتا۔ ٹخنا کھلا رکھنا اصل نہیں ہے، اصل ہے جو اوپر سے چیزیں پہنی جاتی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے، نیچے سے پہنی جانے والی چیزیں ٹخنوں سے اوپر آ سکتی ہے، جیسا ساکس، لیدر ساکس، شوز، لانگ شوز پہن سکتے آپ۔ ٹخنا دکھانا اصل نہیں ہے، جو چیز اوپر سے پہنی جاتی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں جائے، رول یہ ہے۔ تو اب اوپر سے کیا، جیسا کپڑا، سوپ، لنگی، پیجامہ، پتلون، شلوار، تہبند جو بھی پہنتے ہیں مردوں کے لیے عادت، وہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے۔ لیکن نیچے سے کوئی چیز پہن رہے ہیں، یا سردی سے بچنے کے لیے ساکس پہن رہے ہیں، یا وارم ویئر پہن رہے ہیں، یا کچھ بھی خفین پہن رہے ہیں، وہ چلتا ہے۔ تو ٹخنا کھلا رکھنا اصل نہیں ہے، ورنہ کئی لوگوں کو میں نے سنا رہے آپ تو بولتے ٹخنے کا، آپ تو ساکس پہنتے اس میں ڈھک جاتا۔ ٹخنا کھلا رکھنا اصل نہیں ہے، اوپر سے آنے والی چیز کو ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکانا، یہ اصول ہے۔ اور جو اوپر سے آنے والی چیز کو ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے اس کو بولتے ہیں مسبل، ازبال کرنے والا۔ اس سے منع ہے، چونکہ اللہ کے رسول نے شوز پہنے یا پھر ایسے ساکس پہنے سے خفین کہتے ہیں جو ٹخنوں سے اوپر تک آتے ہیں اور لیدر کے موٹے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں تو چھپ جاتا ہے، مسبل نہیں ہونا چاہتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اس بات کو ہم سمجھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس پہنتے وہ ٹخنوں سے اونچا، اور زیادہ سے زیادہ جب آپ اونچا پہنتے تو آدھی مچھی تک، جو پنڈلی کی مچھی بولتے ہیں وہاں تک آتی، شن کی جو مسل ہوتی ہے اس کی آدھی مسل تک پہنتے تھے، اتنا اونچا بھی ہوتا تھا۔ تو گویا ہمارے لمٹ کیا ہے، ٹخنوں سے اوپر سے لے کر تو آدھی مچھی تک، بس آپ جہاں بھی اس کے بیچ میں آپ کو جتنا کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، ٹخنوں سے نیچے نہیں جانا چاہیے۔ اب یہ اصول یاد رکھ لیجیے، اور بڑی سخت وعید ہے، معمولی وعید نہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو ان لوگوں کے لیے تکبر سے لٹکاتے تھے، اس حدیث میں کہیں بھی تکبر کا لفظ نہیں ہے، لیکن حدیث پوری واضح ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ روز قیامت جو ہے نہ ہم کلام ہوں گا، نہ رحمت کریں گا، نہ مغفرت کریں گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوں گا۔ کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ تکبر سے کرتا ہوں گا، کہیں بھی نہیں، الفاظ ہی نہیں۔ ہاں، تکبر سے کرنے والے کے لیے ڈبل عذاب ہے، یہ بات حدیث کے اندر آتی ہے، مطلب جو لٹکائے بھی اور تکبر سے لٹکائے، جیسا بادشاہ، سلاطین، بڑے بڑے لوگ اس زمانے میں اپنے کپڑوں کو لٹکاتے تھے، بلکہ اتنا لٹکاتے تھے کہ پیچھے لوگ لے کر چلتے تھے اس کو اٹھا کے جب ان کو چلنا ہوتا تو یہ یاد رکھیے وہ تکبر سے کرتے، ان کے لیے اور زیادہ بڑا عذاب ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبر تھا نہیں تھا، پھر بھی آپ ہمیشہ اوپر رکھتے تھے۔ کیا دلیل ہے؟ ہمارے لیے اتباع کی دلیل ہے کہ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کرنا ہے۔ اب آئیے، کچھ لوگ کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ہے ٹخنے سے نیچے جاتا تھا، تو یاد رکھیں ابوبکر صدیق کے تعلق سے آتا ہے کہ ہاں کبھی کبھار ان کو دیکھا گیا کہ ان کا ٹخنا ڈھکا ہوا ہوتا تھا، لیکن کیسا ہوتا تھا وہی بتا دیتا ہوں۔ ایک طرف نیچے ہوتا تھا اور ایک طرف اوپر، وہ بھی کیا ہے، کپڑا چونکہ سلا نہیں سکتے تھے، پیسہ اتنا نہیں تھا لوگوں کے پاس، اور تھا بھی تو یہ لوگ اسراف نہیں کرتے تھے، تو اسی کپڑے کو یوز کر رہے تھے، آپ سمجھے؟ تو تب ایک لٹکتا تھا، تو اگر کوئی کہہ رہا ہے میں ابوبکر صدیق کی سنت پہ چلتا ہوں تو ایک نیچے لٹکائے ایک اوپر کرے، اور اللہ کے رسول نے کہا ابوبکر کو تکبر نہیں ہے۔ اب اللہ کے رسول نے ابوبکر کی ضمانت تو لے لی، میری اور آپ کی ضمانت کون لیں گا بتائیے؟ ابوبکر کی ضمانت ہو گئی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم کو تکبر نہیں ہے اس لیے ہم لٹکا سکتے، چلیے اوپر کیجئے، نہیں اوپر نہیں کر سکتا، تکبر بھی ہے نا، میں تکبر سے نہیں لٹکاتا نا، چلیے اوپر کیجئے نا، پھر ایک بار نہیں اوپر نہیں کر سکتا، تکبر تو ہے، پھر اس کا مطلب کہاں گیا پھر وہ، چلیے کر کے دیکھیے نا پھر ایک بار۔ تو بہرحال لوگ لیکن فیشن میں یہ کام کرتے ہیں، لیکن سنت کی وجہ سے یہ کام نہیں کرتا ہے۔ بیچ میں فیشن آ گیا تھا، چند سیلیبریٹیز اونچا پہن رہا، اب سب پہن رہے، دیکھیے چھوٹے چھوٹے پینٹ پیچے ہوتے ہیں، اونچے اونچے ہوتے ہیں، سب پہن رہے، اب وہ لمبا کریں گے وہ بھی لمبا کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت بول کے آپ یہ کیجئے، ورنہ سخت دردناک عذاب کی وعید یاد رکھیے۔ تو میں سمجھتا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ تھا اور ہم نے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ یاد رکھیے کہ ہم کو لباس کے معاملے میں یاد رکھیے لباس کو اونچا پہننا چاہیے، ٹخنے سے اونچا جو اوپر کی طرف سے نیچے جاتی ہے وہ کبھی بھی جو ہے ٹخنے سے نیچے نہ جائے، چاہے آپ لنگی، پتلون، پیجامہ، عربی سوپ جو بھی پہنتے ہیں وہ ٹخنے سے اونچا رہنا چاہیے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ منیمم ٹخنے کے تک آ سکتا ہے اور اس کے اوپر کرنا ہے تو آدھی مچھلی تک آپ لے جا سکتے ہیں۔ دوسرا وہ کام یاد رکھیے جو لباس کے معاملے میں حرام ہے لیکن ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا، یاد رکھیے وہی ہے، اور یہ بھی مردوں کے لیے یاد رکھیے، وہ ہے دو چیزیں مردوں کے لیے سونا پہننا اور ریشم پہننا، یاد رکھیے، چونکہ آرنامنٹس بھی لباس کا حصہ ہی ہوتے ہیں ایک طرح سے جو ہم اوپر سے پہنتے ہیں، اس لیے اس کو بھی ہم اس میں ڈال دے رہے ہیں۔ تو سونا پہننا اور ریشم پہننا یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت، اور یہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں، عورتیں سونا بھی پہن سکتی ہے، ریشم بھی پہن سکتی۔ مسند احمد کی روایت ہے، میری امت کی عورتوں پر ریشم اور سونا جائز ہے اور مردوں پر حرام ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ میری امت کی
عورتوں پر ریشم اور سونا جائز ہے لیکن مردوں پر حرام ہے، یاد رکھیے۔ اب یہ حرام ہے معلوم ہونے کے باوجود بھی یاد رکھیے، چلیے ہمیشہ نہ پہنتا ہو لیکن شادی کے وقت تو ضرور پہنے گا، مطلب ہمیشہ اگر نہ بھی پہنتا ہوں تو شادی بھی آؤ تو برابر، لڑکا ہے تو بس سسرال والے لا کر جہیز یا کچھ دینے والے، اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں ڈال دی جا رہی ہے، اور بڑے فخر سے وہ نوجوان ہاتھ میں انگوٹھی پہن کے گھوم رہا ہے، لوگ انگوٹھی دیکھ کر پہچان لے رہے کہ اس کی شادی طے ہو گئی، مطلب رسم ہو گیا، اس لیے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی آ گئی۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور ایک شخص جو ہے سونے کی انگوٹھی پہن کر مسجد نبوی میں داخل ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو پسند کرتا ہے کہ آنکھ کا انگارہ تیرے ہاتھ میں دیا جائے یا تجھے پہنا جائے؟ تو کہا نہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور کہا تیرے گھر میں محرمات ہوں گی نا، مطلب گھر میں عورتیں وغیرہ ہوں گی نا، ان کو لے آ کے دے دے۔ تو کہا اس انگوٹھی کو میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا، جس کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا اس کو نہیں اٹھاؤں گا۔ اس نے اس انگوٹھی کو ہی چھوڑ دیا۔ دیکھیے کیسی اتباع تھی صحابہ کی اور اس نوجوان کی، چونکہ ظاہر سی بات ہے یہ بڑا ٹف کام ہے، یاد رکھیے نوجوان اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور وہ بھی آج کل کے نوجوان جو ٹرینڈز کے حساب سے چلتے ہیں، سوشل میڈیا کے دور کے حساب سے، ان کے پاس کسی فیشن کو فالو کرنا اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے۔ اب ایک شخص ایک ٹرینڈ کو اس زمانے کے فالو کر رہا تھا کہ سونے کی انگوٹھی پہنا تھا، رسول اللہ کے ایک جملے نے اس کو ٹرینڈ بدل دیا، اس کا ختم، ہمیشہ کے لیے ختم۔ سے کیا بات پتہ چلی کہ آپ کو جو بھی لباس آپ پہنتے، جو بھی چیز جسم پر پہنتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے، اور سونے کا کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی بھی قسم سے نہیں ہوگا، کسی بھی چیز پہ نہیں ہوگا سوا اس کے کہ اگر وہ ضرورت کی چیز ہو تو، لیکن آرنامنٹ نہیں، جیسا کہ دانت کی جگہ دوسرا دانت لگانا ہے اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں کہ گولڈ کا لگائے تو جائز ہے، ناک کی جگہ کوئی اور ناک لگانا اور آپ کے پاس کچھ نہیں بنتی۔ اب میں یہ ناک کا کیوں ایگزامپل دے رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا، اس زمانے میں جب جنگ ہوتی تو عموماً انگلیاں اور ناک بہت کٹ جاتی تھی، جیسا آپ کسی نے وار کیا پیچھے ہٹے ناک چلے گئی، ہاتھ بچانے کے ہاتھ کی انگلیاں چلے گئی، کامن تھا۔ تو کیا کرتے تھے عرب، جب ناک چلی جاتی تھی تو ناک یاد رکھے سافٹ بون ہوتی ہے، اور وہ سافٹ بون اندر ہارڈ اسکل میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے، جب وہ کٹ جاتی ہے تو اس کو پورا نکال لیتے ہیں تو اندر سوراخ بچتا ہے ایک بڑا۔ ابھی الحمدللہ آج کل ایسے لوگ نہیں دکھتے، لیکن پہلے ایسے لوگ دکھا بھی کرتے تھے، لوگ چہرہ ڈھک کے رکھتے تھے، ناک ایکسیڈنٹ میں چلے جاتی، سرجریز ہوتی نہیں تھی، پلاسٹک سرجری کامن نہیں تھی، کاسمیٹک سرجری تو کھلی ہوتی تھی ناک کی، اور ہم نے بچپن میں کچھ لوگوں کو دیکھا مانگنے والے ناک نہیں ہوتی تھی، تو ویسا ہوتا تھا۔ تو کیا کرتے تھے اہل عرب، وہ اب ناک نہیں تو اچھا نہیں دکھتا، تو ان کے پاس ایک سسٹم تھا، وہ لوگ چاندی کی ایک ناک بناتے تھے اور اس کو اندر اٹکا دیتے تھے تو تھوڑا خوبصورت لگتا ہے، اور چاندی کے چہرے ناک بنانا ہی اس زمانے میں کامن تھا۔ آپ دیکھیں اولڈ ایجز کے اندر، مڈل لیول ایجز کے اندر یہ کرتے تھے لوگ، چاندی کا چہرہ، چاندی کے گال جو کٹ جاتے تھے، کان کی جگہ چاندی اٹکا دیتے تھے، چاندی کا کان کامن تھا، تو چاندی کی ناک اٹکاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک صحابی اور کہ اللہ کے رسول میں چاندی کی ناک لگاتا ہوں، لیکن جب ہوا اس میں سے گزرتی ہے نا تو اس کی بدبو بڑی آتی ہے، اسمیلی ہوتی ہے چاندی، کیونکہ چاندی آپ کو پتا ہے نا آکسیجن سے جب وہ ہوتی ہے تو بلیکش کلر لیتی ہے، مطلب وہ ریئیکٹ کرتی ہے، آکسیڈائزیشن ہوتا ہے، اس لیے چاندی کی چیزوں کو آپ کو صاف کرنا پڑتا ہے، کالی ہو جائے تو کیا اسمیل کرتی ہے۔ تو کیا میں سونے کی لگا لوں؟ تو کہا ہاں تو سونے کی لگا لے۔ تو پتا چلا یوز کی چیز، جیسا اگر آپ کو بول رہا ہے ہاتھ کے اندر کچھ چیز ڈالنا ہے تو وہ گولڈ کی ڈال سکتے، تو وہ بہت دن تک اچھی ہوتی ہے، آپ ڈال سکتے ہیں۔ دانت کی جگہ گولڈ کا کچھ لگانا لگا سکتے ہیں، وہ ایک الگ بات، بٹ آرنامنٹ کے طور پر آپ گولڈ نہیں پہن سکتے، یاد رکھیے۔ پھر مرد آرنامنٹ کے طور پر کیا پہن سکتا ہے، حالانکہ آج کا ٹاپک نہیں، بس مختصر بتا دوں، مرد چاندی کی ایک انگوٹھی اپنی یہ دو انگلی رنگ فنگر اور لٹل فنگر، چاہے سیدھے ہاتھ کی یا پھر الٹے ہاتھ کی رنگ فنگر یا لٹل فنگر جس کو کہتے ہیں، چھوٹی انگلی اور یہ اس کو انگوٹھی والی انگلی کہتے ہیں، ان میں پہن سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی جو تھی چاندی کی تھی، اس پر ایک حبشی نگینہ تھا۔ کچھ لوگ بولتے عقیق اللہ کے رسول پہنتے تھے، اللہ کے رسول عقیق کبھی نہیں پہنا، حبشی نگینہ ایتھوپین ایک نگینہ ہوتا تھا جو بلیک کلر کا ہوتا تھا، بلیک شیڈ میں وہ ہوتا، اور اس پہ لکھا ہوتا محمد رسول اللہ، اور اللہ کے رسول اس کو الٹا پہنتے تھے، مطلب رنگ کا نیچے کا حصہ اوپر اور جو سیل تھی وہ نیچے آتی تھی۔ اس لیے آپ دیکھیں بہت سارے اہل علم کو وہ انگوٹھی پہنتے ہیں، اس کے پیچھے پتھر ہوتا ہے لیکن الٹا پہنتے ہیں، پتھر نیچے اور انگوٹھی کا پتلا حصہ اوپر رہتا ہے، تو یہ سنت ہے، تو اللہ کے رسول الٹا پہنتے تھے اس کو۔ تو بہت سارے صحابہ بھی یہ کرتے تھے، اور صحابہ نے بعد میں اس عمل کو جاری رکھا، اس سے پتہ چلا یہ بھی آپ کر سکتے، کرنا ہے تو، لیکن سونے کی نہیں۔ سونے کے علاوہ وہ بھی منع یاد رکھے، اللہ کے رسول کے سامنے ایک شخص آیا جس نے اتنے لوہے کی پہنی، آپ نے پسند نہیں کیا، اس نے پیتل کی پہنی، آپ نے پسند نہیں کیا، اس نے چاندی کی پہنی، آپ نے خاموشی اختیار کی، تو پتہ چلا سونا تو حرام ہے، پیتل تانبا لوہا بھی نہیں پہن سکتا ایک مرد، صرف چاندی، تو اگر پہننا ہے تو پھر یہ پہنی بہرحال۔ تو سونا اور ریشم مرد پہ حرام ہے یاد رکھیں، اور ریشم بھی حرام ہے، تو ریشم کے کپڑے بھی مرد نہیں پہن سکتا، عورتیں پہن سکتی یاد رکھیں، لیکن ریشم کے کپڑے نہیں، کپڑے کے اندر کچھ حصہ ریشم کا ہو جائز ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتا تھا جس کے کف انگلش میں بولتے وہ عربی کا لفظ ہے کف، تو جو کف تھے یاد رکھیے وہ مخمل کے، وہ جو ریشم کے تھے یاد رکھیے، تو آپ نے پہنا، اور اس کے اندر کا جو کالر کا حصہ ہوتا ہے جو گردن پہ لگتا ہے اس پہ ریشم لگا تھا، آپ نے وہ پہنا، تو پتہ چلا پارٹ ریشم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، جیسا کہ کسی کا کپڑا ہے اور ایک ریشم کی پٹی ہے خالی، یا پھر وہ گردن پہ چبھتا ہے کبھی کپڑا ہے نا، یا کاندھوں پہ چبھتا ہے تو وہاں ریشم ہے،
یا کسی بیماری کی وجہ سے جہاں کپڑا لگتا ہے تو وہاں ریشم ڈال دیا، کف میں ریشم چلیں گے، پورا ریشم نہیں پہن سکتے، کمپلیٹلی ریشم کا لباس مرد نہیں بن سکتا، نہ ہی کرتا نہ ہی پیجامہ کمپلیٹ، کرتے اور پیجامے کا سرٹن پارٹ ریشم کا ہے جائز، ٹھیک ہے، تو اس بات کو یاد رکھ، لیکن سونا کسی بھی شکل میں جائز نہیں، سوائے جیسے میں نے بتایا جو نان آرنامنٹ کی شکل میں ہوتا ہے، جو میڈیکل یوز ہو سکتا ہے اس کا، وہ ایک الگ بات ہے یاد رکھ، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر پہ گئے تو کچھ ہونا چاہیے، اچانک کچھ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو بہرحال چاندی رکھ سکتے ہیں اور کئی قیمتی چیزیں بہرحال میں رکھی جا سکتی ہے، اس کے لیے سونا ہی ضروری نہیں یاد رکھے، ٹھیک ہے۔ اور آج کل تو کوئی مسئلہ نہیں، ہر چیز کا والیٹ ہوتا ہے، ہر چیز آن لائن ہوتی ہے، تو وہ تو آپ کے زمانے میں تو ریلیونٹ بات رہی نہیں یاد، لیکن یاد رکھیے اس بات کو ہم خاص طور سے یاد رکھیے کہ سونے کی کوئی چیز ہم نہیں پہنیں گے۔ تیسری چیز یاد رکھیے جو لباس کے اندر آتی ہے یاد رکھیے، جس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، اور یہ عورتوں کے لیے خاص یاد رکھیے، وہ کیا ہے؟ عورتوں کا خوشبو لگا کر باہر نکلے، اس نیت سے کہ لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع قرار دیا ہے، یہ حرام ہے اور سخت ترین، سنگین ترین، بدترین جرم ہے۔ میں اتنے الفاظ کیوں ادا کر رہا ہوں؟ جب میں حدیث پڑھوں گا تو آپ سمجھ جائیں کتنا برا جرم ہے۔ سخت ترین، بدترین، سنگین ترین، گھٹیا سے گھٹیا یہ خوشبو لگانا۔ حدیث کے الفاظ سنیے، ذرا غور کیجئے، پھر بات سمجھ جائیں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچوں سے سچے ہیں، سب سے بڑے سچے ہیں، اتنا بڑا سچا دنیا میں نہیں گزرا تھا۔ آپ نے سچ بولا تھا، کیا بولتے ہیں آپ؟ غور سے سنیے، آپ فرماتے ہیں وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت جو خوشبو لگا کر باہر نکلے۔ سبحان اللہ، مذاق نہیں ہے، ایک مومن عورت اپنے نبی کے منہ سے زانیہ کا الفاظ نہیں سن سکتی، یاد رکھیں کتنا بڑا الزام ہے۔ اگر کسی کو آپ حرامی لفظ بول دے تو وہ چڑ جاتا ہے، حالانکہ اس میں اس کا قصور نہیں ہے، اس کے ماں باپ کا قصور ہو سکتا ہے زیادہ سے، ہے نا، اس کا کیا بیچارے گا؟ ولد الزنا جو ہوتی ہے اس کا کیا قصور رہتا ہے؟ وہ تھوڑی اپنے کنسنٹ سے بولتا ہے۔ یہاں ایک عورت کو اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں؟ زانیہ ہے۔ زانی عورت کیا ہوتی ہے آپ سب سمجھتے ہیں نا؟ وہ عورت جو اپنا منہ کالا کرتی ہے، وہ عورت جو غیر مردوں کے ساتھ، جس کو کہیں گے بے شرمی کی جو حد ہوتی ہے، اس کو پار کر جاتی ہے، زنا کرتی ہے، سیکس آؤٹ آف ویڈ لاک بولیں گے، شادی کے بغیر سیکس کرتی ہے۔ وہ الزام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول جھوٹ نہیں بولتے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچوں سے سچے، کیا فرما رہے ہیں؟ وہ عورت زانیہ ہے، وہ جو خوشبو لگا کے نکلتی ہے۔ اب کوئی مومنہ یا کوئی مسلمان عورت خوشبو لگا کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی بھائی، یہ بات تو بالکل طے ہے۔ کتنی سخت وعید ہے، لیکن آج دیکھیے عورتوں کو خوشبو لگا کر، بلکہ ان کے خوشبو کا ایڈورٹیزمنٹ نہیں کی جا رہا ہے کہ جب آپ چلو گے تو لوگ مڑ مڑ کے آپ کو دیکھیں گے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے عورت پھر کیا لگائے؟ باڈی سمیلی ہو جاتی ہے، بدبو ہو جاتی ہے جس میں، تو کیا کرے؟ تو ہاں عورت خوشبو لگا سکتی، کون سی بتا دیتا ہوں۔ عورت اور مرد کی خوشبو میں ایک ڈیفرنس ہے، وہ یہ ہے کہ عورت ایسی خوشبو لگا سکتی ہے جس کا پیچ آتا ہو، کلر کا پیچ آتا ہو، لیکن اس کی فریگرنس نہیں آتی ہو، مہک نہیں اٹھنا چاہیے۔ اور آدمی کو اللہ کے رسول نے پیچ والی خوشبو سے منع کیا، عربوں کے اندر خوشبو کی دو قسم تھی، ایک تھا جو دھبے کی شکل میں آتی تھی، مطلب اس کو اگر لگائے تو اس کا زعفرانی رنگ کا پیچ آ جاتا تھا، اس کو سونگنے تو خوشبو آتی تھی اس، لیکن وہ فریگرنس نہیں ہوتی تھی، مطلب جیسا کہ ایک عورت لگا لے تو جس میں اس کی بدبو نہیں آئیں گی، لیکن بازو والے کو سونگنے میں بھی نہیں آتی۔ یہ بات سمجھیے آپ، اس کو بولتے دھبے والی خوشبو جو مہکتی نہ ہو۔ اور مردوں کے لیے کون سی خوشبو ہے؟ دھبے والی خوشبو مرد نہیں لگا سکتا، وہ مہکنے والی لگا سکتا، تو عورت خوشبو لگا سکتی، کون سی خوشبو؟ جو پیچ کی شکل میں آتی، مطلب وہ خوشبو ہوتی ہے جو مہکتی نہیں ہے، بس وہ جہاں لگا جائے اس پارٹ کو اچھا کر دیتی، جیسا کہ آپ کو لگ رہا ہے ڈیوڈرنٹ لگانا چاہیے بغل میں، لگا لیجئے، لیکن مہکنا نہیں چاہیے، اس فریگرنس نہیں ہونا، اڑنا نہیں وہ مہک ہوا میں، چونکہ جتنے مرد سونگیں گے آپ گناہگار ہوں گے اور زانیہ کا ٹائٹل مل جائے گا۔ لیکن ہم نے دیکھا لوگ ایلیٹ کلاس کے نام پر، میں کسی کو ذلیل کرنے کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن حقیقت ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ عمل کریں گے۔ ایلیٹ کلاس کے نام پر باہر سے آئے تو کیسا پتا چلے گا کہ ہم باہر جا کے آئے تو ہم خوشبو لگا رہے ہیں؟ نہیں، خوشبو سے مت، آپ کے اخلاق سے پتا چلیں گا باہر جا کے آئے، آپ کے پیسے خرچ کرنے سے پتا چلیں گا، جو صدقات کرتے ہیں کہ آپ باہر سے جا کے آئے، ہے نا، غریبوں کو دیتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، ہاں یہ آپ کا وہ ہے، یہ باقی سب چیزیں نہیں، خوشبو تو نہیں ہے، اللہ کے لیے خوشبو مت لگائیے، ایک عورت نہیں لگا سکتے۔ ہاں پیچ والی خوشبو جو دھبا دیتی ہے لیکن فریگرنس نہیں ہوتی، اس میں خوشبو ہوتی ہے لیکن وہ مہکتی نہیں ہے، وہ لگانا جائز۔ تو میں سمجھتا ہوں بات واضح ہوگی۔ ابھی وہ عورتیں دھنی لے رہی ہے، آج کل میں نے دیکھا دھنی، مطلب کپڑے پہنتے ہیں اور آگ لگاتے ہیں، اس کے اندر عود وغیرہ ڈالتے ہیں اور اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اندر جاتی ہے اور اس کی اتنی مہک ہوتی ہے، تو اس عورت کو، یا ایسی عورت جو خوشبو لگا کے کرے، زانیہ ہے۔ آئیے دوسری روایت، مسند احمد کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کی طرف، مسجد کی طرف آ رہی مطلب نماز کو آ رہی ہے، کتنا بڑا کام ہے نا، جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کی طرف گئی تو آپ سے فرما رہے ہیں وہ جب تک غسل جنابت کی طرح غسل نہ لے لے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ غسل جنابت مطلب انسان جب کرتا ہے، جب بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، جب تک وہ نہ لے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوں گی۔
کتنی سخت وعید ہے نا. تو اب کوئی خاتون خوشبو نہیں لگائیں گے انشاءاللہ. جیسے کوئی مرد تکنے سے نیچے اب نہیں پہنے, کوشش کریں گے اوپر کر لے وقت کے ساتھ ہی صحیح, ابھی فولڈ کر کے صحیح, بعد میں کٹا کے صحیح, نہیں کر لیں گا. تو عورت بھی خوشبو نہیں لگائیں گے. تو خوشبو لگائیے لیکن پیچ والی, فریگرنس والی نہیں. اور مرد پیچ والی نہ لگائے, فریگرنس والی. اور مردوں کے لیے خوشبو کا مسئلہ نہیں, اس لیے یہ بات عورتوں کے لیے تھی خاص, میں نے کہا تھا. چوتھی چیز یاد رکھیں, جو یاد رکھیں گے, جو لباس کے معاملے میں حرام ہے, جس کو معمولی سمجھ جائے گا, وہ کیا یاد رکھیں, عورتوں کے چھوٹے اور باریک کپڑے. اب اس کا مردوں سے کیسے تعلق ہے, اور پہلی بات کا مردوں سے کیسے تعلق ہے؟ ظاہر سی بات ہے, آپ اپنی بیوی کو, اپنی بہن کو, اپنی ماں پہ دیکھیں گے یہ چیز تو یہ مسئلہ حل ہو جائیں گے. جیسے آپ نے دیکھا کپڑے صحیح نہیں ہے, خوشبو لگا رہی ہے آپ کی بہن یا بیوی, تو آپ کا یہ بیگم یہ نہیں ہو سکتا, اور باجی یہ نہیں ہو سکتا, یا بہن یہ نہیں ہو سکتا, امی یہ مت کیجیے, روکنا پڑیں گا آپ. تو اسی طرح جو ہے یہاں بھی یاد رکھیے, عورت اگر پتلا اور باریک لباس پہن رہی ہے تو اس کا مطلب مردوں کی آنکھوں کا پانی مر گیا ہے, جبھی تو وہ پہن رہی ہے ویسا لباس. تو آئیے اللہ کے رسول کیا فرمایا, لیکن عورت کو خود سمجھ ہونا چاہیے اس کی. حدیث کے الفاظ سنیے, بڑے سخت الفاظ ہیں, اور لباس کا معاملہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, جہنمیوں کی دو ایسی قسمیں آپ سے فرماتے ہیں جو میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا, آنے والے زمانے میں آئیں گی. جہنمیوں کی دو ایسی قسمیں جو میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا, آنے والے زمانے میں آئیں گی. کیا ہے؟ پہلی وہ قسم, ایسی قوم آئیں گی جو گائے کی دم کی طرح ان کے پاس کوڑے ہوں گے اور لوگوں کو ماریں گے, مطلب ظالم حکمراں, ظلم کرنے والے حاکم. پہلی قسم ہوگی. اور دوسری قسم وہ عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی, سیدھی راہ سے بہکنے والی اور دوسروں کو بہکانے والی ہوں گی, اور سر پر بختی اونٹوں کے کوہان کے جیسے جوڑے ڈالیں گی. بختی اونٹ سمجھتے ہو, وہ اونٹ جس کے اوپر ایک ہم پا جاتا ہے اور وہ چربی کی وجہ سے ہوتا ہے, اور وہ صرف سیدھا نہیں آتا, ڈھل جاتا ہے. اب وہ اونٹ تو ہمارے زمانے میں نہیں, تو میں آپ کو بیل کا ایگزامپل دوں گا. یہ جو سانڈ ہوتے ہیں نا راستوں پہ کبھی آپ کو ملیں گے, ان کے کاندھا دیکھو کیسا ہوتا ہے, گول, عام بیلوں کا نہیں ہوتا ہے, اور وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک طرف گر جاتا ہے کبھی اس کے چربی کی وجہ سے, چونکہ وہ کام نہیں کرتا, صرف چرتے پھرتا ہے. تو وہ اس کو بولتے ہیں کوہان. تو وہ بیل کی کوہان ہے, لیکن اونٹ کے بیچ میں آتی ہے, سینٹر میں آتی ہے, اس کے سامنے نہیں آتی, سینٹر میں. تو کوہان کے جیسا ہوں گا, مطلب وہ اپنے سروں پر جوڑے ڈالیں گی. جوڑے کا مقصد کیا ہوگا؟ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا. ٹھیک ہے. تو آپ سے فرماتے ہیں بختی اونٹوں کی جو ہے کوہان کی طرح ہوں گی. ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی, بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں نصیب ہوں گی ان کو. حالانکہ جنت کی خوشبو فلاں فلاں مقام تک آتی ہوں گی, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ, مطلب اتنے دور سے لے جایا جائے گا جہنم میں کہ اس کی اسمیل بھی اس کو سونگنے کے لیے نہیں دیا جائے گا. کس عورت کو کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہونا, اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کپڑے تو ہے لیکن اتنے پتلے کہ دکھتا ہے, کپڑے تو ہے اتنے چست ہے کہ پوری باڈی سمجھ میں آتی ہے, یا کپڑے ہی غائب ہے سیدھے سے. ہمارے پاس دونوں مسئلے ہیں, کپڑے بھی غائب ہے, چست بھی ہے, اور پتلے بھی ہے. جیسے آج کل تو ہاتھوں تک تو کپڑا پہننا ہی نہیں, سمپل. تو ایک عورت کا ہاتھ یہاں سے یہاں تک کھلا ہے, اب ہاتھ کھلا ہے تو ہاتھ اٹھا دے تو بغل بھی کھلا ہے, اس کا مطلب تو یہ تو چلا ہی گیا سمجھو. اب تھوڑا دیندار طبقہ کیا کر رہا ہے, اس کو ڈھاک رہا ہے. کس سے ڈھاک رہا ہے معلوم؟ آپ کو جالیوں سے ڈھاکا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے, اس ہاتھ کھلا ہے وہ. یہی تو حدیث کا معنی ہے, کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہوں گی. یا پھر کپڑا تو پورا پہنا, اتنا چست پہنا کہ وہ نہ پہنتی اور پہنتی دونوں ایک جیسا ہے. کپڑا کیا ہے تو برقع بھی اتنا چست ہے کہ وہ پہنے اور نہ پہنے ایک جیسا ہے, کہ اندر کون ہے کیا ہے ساری ساخت پتہ چل جاتی ہے. ساخت سمجھتے ہیں, باڈی کا فگر اور شیپ سمجھ میں آ جاتا ہے. انگلش کے الفاظ کامن ہے, جلدی سمجھ میں آ جاتے ہیں. ساخت, نشیب و فراز اردو میں بولتے ہیں. اب اتنا بولوں گا تو آپ اس کو ڈھونڈتے بیٹھیں گے نشیب و فراز کیا ہے. باڈی کے اپس اینڈ ڈاؤنس, اس کو بولتے ہیں نشیب اور فراز, اوپر اور نیچے سب دکھ رہے ہیں چست کپڑوں کی وجہ سے. یہی آپ کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے, دوسری تاریخ ختم ہوئی اور آج ہم تیسری شب میں اس وقت یہاں بیٹھے ہیں. یہ ماہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ایک بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے. حضور کی ولادت باسعادت بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی, اگرچہ تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے. حضور کا انتقال بھی اس ماہ مبارک میں ہوا, اور وہ متفق علیہ تاریخ ہے 12 ربیع الاول اصل میں حضور کا یوم وفات. اور اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ آپ کا یوم ولادت جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہے. یہی وجہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں اس دن کو جو لوگ کچھ تھوڑا بہت مناتے بھی تھے تو 12 وفات کے نام سے در حقیقت یہ نام یاد کیا جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے. کچھ کھانا پکا کر کچھ غریبوں کو مساکین کو کھلانا, یہ در حقیقت چیز تھی کہ جو اب ہوتے ہوتے اس نے بہت ہی ایک دوسری صورت اختیار کر لی ہے. اب یہ ایک جشن بن گیا ہے اور ایک عید کا سا سما. بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جو اصل 2 عیدیں ہیں وہ کہیں پیچھے چلی گئی ہیں, اور یہ جو 2 عیدیں ہم نے ایجاد کی ہیں, ایک عید میلاد النبی اور ایک عید استقلال, اگر ہم جائزہ لیں تو شاید یہ 2 جو ہے یہ زیادہ فور گراؤنڈ میں آ چکی ہے. لیکن یہ کہ جہاں تک آپ کی ولادت اور آپ کے وفات کا اس ماہ مبارک میں ہونا ہے وہ ثابت. مزید بنا حضور کا ورود مدینہ منورہ میں بھی ماہ ربیع الاول میں ہوا.
اس پہلو سے اگر اس ماہ مبارک میں ہم سیرت النبی کے مطالعے کا ایک خاص موضوع رکھیں، کسی تاریخ کے تعین کے بغیر اس مہینے کی مناسبت سے سیرت مطہرہ پر گفتگو ہو، غور و فکر ہو، اور اس میں بھی عملی پہلو سامنے ہو، اتباع کا جذبہ ہو، سمجھنا سمجھانا اس لیے ہو کہ اس پر عمل کرنا ہے، تو یقیناً یہ چیز ہمارے لیے بہت مفید ہوگی اور ہمارے بہت سے امراض کا شاید اس سے مداوع ہو سکے۔ یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ ثم انها تخلف من بعدہم خلف۔ پھر ہمیشہ یہ ہوتا ہے، ہر نبی کا جاننے والوں میں، پہچاننے والوں میں، ماننے والوں میں ہوا ہے، امت محمد بھی مستثنا نہیں۔ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون۔ یہاں نوٹ کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں۔ عید میلاد النبی کیا حضور کا حکم ہے؟ کیا اس کا کوئی ثبوت صحابہ سے؟ کیا ہم صحابہ کے مقابلے میں حضور سے زیادہ محبت کرتے؟ لیکن تھا ما لا یؤمرون، جس چیز کا حکم ہوا نہیں اس پر عمل ہو۔ یہ ہے در حقیقت رسم پرستی، اور رسم کے اندر پھر اضافہ ہوتا، اس پر ردے پر چڑھتے چلے۔ یہ دوسرا سبب، اور اس کا ایک نتیجہ جو نکلا اسی پر بات ختم کروں گا، اگرچہ ایک اور حدیث جو ہے اس موضوع پر بہت اہم ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جہاں بدعت آئے گی سنت رخصت ہوگی۔ اب نماز جنازہ کی وہ اہمیت نہیں ہوگی، نہ نماز جنازہ یاد کرنی ہے، نہ دعا یاد کرنی ہے، کچھ پتہ نہیں، جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، وضو بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن قرآن خوانی میں تو جانا ہی جانا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ورنہ یہ کہ نماز کی اہمیت، نماز جنازہ آپ اگرچہ عربی نہیں ترجمہ، تو اس دعا کا یاد کر لینا کوئی مشکل کام نہیں، تاکہ کھڑے ہو دل سے دعا مانگے۔ تو جہاں بدعت آئے گی وہاں سنت جو ہے اس کی حیثیت کم ہو جائے گی، اس کا استخفاف ہوگا یا غائب۔ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، انشراح نہیں دے دیا آپ کو، اور آپ پر جو ایک بوجھ پڑا ہوا تھا وہ اٹھا نہیں لیا۔ الذي انقض ظهرك، جو آپ کی کمر کو دوہرے کیے دے رہا تھا، توڑے دے رہا تھا۔ ورفعنا لك ذكرك، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، تو یقیناً مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر یہ کہ خوب کمر کس لیجیے، محنت کیجیے اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے۔ یہ مشکلات القرآن میں سے ہے۔ عام طور پر سمجھتے ہیں لوگ کہ جو مشقتیں تھیں دعوت و تبلیغ میں، اور جو آپ کے اوپر جو لوگ فکریں چست کر رہے تھے اس کی وجہ سے آپ کو یہ رنج ہو رہا تھا، تو یہاں اصل میں یہ بات نہیں ہے، وہ بھی ہے اپنی جگہ پر، حقیقت میں بات کون سی ہے؟ اور کیونکہ یہ بھی معلوم ہے کہ یہ بالکل ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں، لہذا اس دور میں تو ابھی اس طریقے کا جو ہے کوئی بہت زیادہ پرسیکیوشن بھی نہیں تھی، بہت زیادہ مخالفت بھی نہیں تھی، اس سے کہیں زیادہ بڑے مراحل سے آپ کو گزرنا پڑا ہے۔ 3 سال کی جو بھی کشید بنی ہاشم کی قید ہے وہ بات کی بات ہے، جو یوم طائف آ رہا ہے وہ اس کے بہت بعد کی بات ہے، یوم احد بہت بعد میں آ رہا ہے۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نبوت دیتا ہے اس کی سب سے زیادہ جو خواہش ہوتی ہے وہ اللہ کے ساتھ لو لگا کر بیٹھا، اور رسالت کا فریضہ ایسا ہے کہ جاؤ خلق خدا کو ہدایت کا راستہ دکھاؤ۔ اب کہاں وہ کیفیت؟ دن ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، کہاں اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کا بندہ کھڑا ہے رات کے وقت، کیا اس کی کیفیت ہے، اس کے قلب کی، اس کی روح کی، کیا انشراح ہے، کیا انبساط ہے، کن بلندیوں پر اس وقت وہ ہے، کس روحانی وسعتوں کے اندر جو ہے وہ اس وقت تیراکی کر رہا ہے، اور کب جا رہے کسی نے کہہ دیا پاگل ہے، کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو مجنون ہے، دیکھو ذرا یہ شخص ہے جو کہتا ہے آپ کے معبودوں کو کہ یہ غلط ہے، اب اس کا ایک تقدر ہو رہا ہے دل کے، کہاں وہ کیفیت؟ علامہ اقبال نے اسے لکھا ہے، 4th لیکچر ہے ان کا جو خطبات میں سے، شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا قول دیا ہے۔ وہ کہیں کسی کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح مراقبے میں، اچانک اقامت کی آواز آ گئی، اب جماعت کھڑی ہوگی، تو وہ حال کھڑا ہونا ہے، تو نماز میں تو جانا ہے، تو کہا کیا؟ جھنجھلا کر کہا، حضوری سے نکال کر دربانی میں کھڑا کر دیا۔ اس وقت جس مراقبے کی کیفیت میں میں تھا وہ تو حضوری کی کیفیت مجھے حاصل، اب میں دربانی میں آ گیا ہوں یہاں پر۔ نماز تو آپ پڑھیں گے تو امام کے پیچھے پڑھیں گے، اس نے کہا اللہ اکبر تو کرنا ہی ہے رکوع، چاہے ابھی آپ کے دل چاہ رہا ہے اور قرآن پڑھا جائے تو کیسے ہوگا؟ تو اس کا حکم ماننا آپ نے۔ آپ چاہ رہے ہیں سجدے میں پڑے رہے ابھی سر نہ اٹھائیں، لیکن وہ تو کہے گا اللہ اکبر، تو وہ سر آپ نے اٹھانا ہی ہے۔ تو وہ ایک اور نظام ہے، وہ نظام باجماعت ہے، اس سے ایک جماعت کی تشکیل جو ہے وہ مطلوب ہے، اور ایک ہے انسان کا اپنا روحانی طرف ہو، اس کے کچھ اور تقاضے ہو۔ تو جیسے حضرت موسیٰ سے کہا گیا ہر دفعہ آپ نے اذهب الى فرعون انه طغى،
اور وہ اگر وہیں پر رہتے ڈیرا لگا دیتے، ہر وقت گفتگو ہو رہی ہے، مخاطبہ مکالمہ مل رہا ہے، تو جو لذت اس میں تھی، اس کے اندر جو ہے وہ جو مشقت ہے وہ یہ تھی۔ رفتہ رفتہ پھر آپ کا مزاج اس کا خوگر ہوا، اور پھر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سے لوگوں کو بھی شامل کر دیا، پھر وہ جو تسکین پیدا ہوئی کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو اکیلا، اس کو مولانا روم نے بڑی خوبصورتی سے بارش کا ایک بتایا ہے مثال، کہ بارش میں ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ سمندر سے بخارات اوپر جا رہے ہیں، نہایت صاف شفاف، اس میں تو کوئی قدورت نہیں ہوتی، وہ تو ڈسٹل واٹر جا رہا، وہ اوپر گیا، پھر وہ گیا، اس نے بارش کی شکل اختیار کی، جب بارش کو بن کر وہ گرا ہے تو اس نے اب فضا کو بھی دھو دیا، تو فضا کی قدورت اپنے اندر لی نا، فضا کو صاف کر کے وہ آیا نیچے، زمین کا بھی گند صاف کرتا ہے، صاف کر کے اور وہ گند لے کے دریا میں شامل ہوا، اور پھر گیا اور سمندر میں جا کر گند اس نے وہاں چھوڑا، پھر وہ پاک ہو کر صاف ہو کر بڑی ہی یعنی لطیف شکل میں پھر یہ ہو رہی ہے، یہ ہے ایک سیر الی اللہ، اللہ کی طرف بڑھا جا رہا ہے، رات کو اللہ کا بندہ کھڑا ہے اور اللہ سے مناجات ہو رہی ہے، یہ وہ ہے بخارات کا اوپر اٹھنا، نہایت پاکیزہ لطیف کیفیت۔ اور جب آپ آئے ہیں تو بارش کے مانند ہے، اب آپ دھو رہے ہیں، تو جو دھو رہے ہیں اس سے خود اپنے آپ کو بھی تقدر ہوتا ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے فکرہ چست کر دیا، اب آپ کو ضرورت ہے کہ پھر ذرا اپنے آپ کو بھی صاف کریں دوبارہ، پھر رات کو کھڑے ہو جائیں۔ سیر الی اللہ، سیر فی اللہ، سیر عن اللہ الی اللہ، یہ جو ہے جو تبلیغ کا اور فریضہ رسالت ہے، یہ بھی سیر الی اللہ ہے نتیجے کے اعتبار سے، لیکن اس وقت عن اللہ ہے، اللہ کی طرف تو پشت ہو گئی۔ اب دیکھیے جب آپ نماز میں کھڑے ہیں تو رخ کدھر ہے؟ اللہ کی طرف۔ جا رہے ہیں تبلیغ کے لیے تو اللہ کی طرف تو پشت ہو گئی، اب تو آپ جا رہے ہیں تو خلق کی طرف آپ کا رخ ہے، اللہ کی طرف تو پشت ہے۔ اس حوالے سے وہ عروج ہے، یہ نزول ہے، اور یہ نزول جو ہے یہ بڑا شاق گزرتا ہے کسی ایسے شخص پر جسے عروج کی لذت حاصل ہو گئی۔ یہ ہے وہ سختی، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب۔ اے نبی وہ وقت آ جائے گا، آپ اپنے اس فرض منصبی سے جب فارغ ہو جائیں گے، جب اللہ کا دین غالب آ جائے گا، پھر آپ یکسو ہو کر وہ جو آخر میں آیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، پھر آپ ہمہ وقت اسی کام میں لگ جائیے۔ اور اسی لیے حضور نے اس وقت آخری فیصلہ کیا، اللہم فی الرفیق الاعلی، بس اب میں فارغ ہوا اور اب میں مزید تاخیر نہیں چاہتا۔ حالانکہ نبیوں کو یہ آپشن ملتا ہے، اگر آپ ابھی چاہیں تو اور رہ سکتے ہیں دنیا میں، یہ آپشن ملا ہے۔ چنانچہ حضور نے اپنے مرض وفات میں جو خبر دی آ کر، جب آپ نے نماز پڑھائی ہے، بیماری میں ذرا سی کمی ہوئی تھی، باہر آپ آئے ہیں، حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے، حضرت ابوبکر کے پاس جا کر آپ جو ہے بیٹھ گئے۔ اب حضرت ابوبکر جو ہے وہ اقتدا کر رہے ہیں حضور کی، اور پوری جماعت کر رہی ہے اقتدا حضرت ابوبکر کی۔ یہ نماز ہے، آخری باجماعت نماز۔ اس میں حضور نے فرمایا اللہ نے اپنے بندے کو ایک آپشن دی ہے، ایک اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو، اب جو ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں ہے، نتیجہ اس کا یہی ہے کہ چاہے تو ابھی دنیا میں اور رہے، تو بندے نے اللہ کو قبول کر۔ حضرت ابوبکر رو پڑے اور لوگ حیران ہوئے، رو کیوں رہے یہ تو کوئی بات ایسی ہے نہیں۔ ان کے سمجھ میں آ گیا تھا کہ آپ نے اپنے انتقال کی خبر کر ہمیں دی۔ تو یہ فیصلہ اللہم فی الرفیق الاعلی، یہ جو شاخ گزر رہا تھا نا، یہ دنیا کے اندر معاملہ دعوت و تبلیغ، یہ اس روحانی جو ربط ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، اس کے اعتبار سے اس میں رکھنا پڑتا ہے، کہاں وہ کیفیت، کہاں یہ کیفیت۔ اور اس کی وجہ سے جلدی آپ نے فرمائی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی جو لوگ، یہ اتنا عظیم انقلاب برپا ہوا تھا عرب میں، اور جب رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، ان کی ابھی بڑی تربیت کی ضرورت تھی۔ یہ تربیت کے مراحل ابھی ان کے پورے نہیں ہوئے تھے۔ یہ تو صرف مکے اور مدینے کے لوگ تھے جو آپ کی تربیت سے اس طریقے سے بہرہ اندوز ہوئے اور ان مستفید ہوئے۔ یہ جو پورا عرب جو ہے ایمان لے آیا، اور ان کو تو آپ کی تربیت کا ابھی وقت نہیں ملا۔ بہرحال جب یہ کام ہو چکے گا اے محمد، تو بس پھر آپ ہمہ وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے، اس کے لیے میں نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کا آخری ٹکڑا جو ہے وہ آپ کو سنایا ہے۔ اس کا ایک پس منظر ہے، وہ جان لیجیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے ہیں، اس کے بعد مرحلہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر طلب فرمایا تورات عطا کرنے کے لیے۔ ان کی غیر حاضری میں ایک فتنہ کھڑا ہوا، اور کچھ لوگوں نے ایک بچڑا بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی بنی اسرائیل میں، سامری کا بنایا ہوا بچڑا۔
جب حضرت موسیٰ واپس آئے انہوں نے یہ دیکھا تو بہت غضبناک ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ ہوا کہ 12 قبیلوں میں سے جن لوگوں نے بھی یہ شرک کیا ہے ان کو انہی قبیلوں کے لوگ خود قتل کریں۔ کئی ہزار اسرائیل قتل ہوئے۔ یہ بہت بڑا یوں سمجھیے کہ پرج ہوا ہے اس قوم کے اندر۔ اس کے بعد پھر مزید اللہ تعالیٰ کی خدمت میں استغفار کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے 70 بڑے بڑے سردار جو تھے 12 قبیلوں کے، ان کو لے کر حاضر، وہاں انہوں نے استغفار کیا اور ایک دعا کی، پروردگار وَاكْتُبْ لَنَا حَسَنَةً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ہمارے لیے نیکی کا اندراج کر دے دنیا میں بھی آخرت میں۔ جواب ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دیکھو عذاب تو میں جس کو چاہوں گا دوں گا، اور ویسے میری رحمت ہر شے کے ساتھ موجود ہے، ہر شے کا وجود میری رحمت سے، لیکن ایک میری خاص رحمت ہے جو میں لکھ رکھوں گا ان لوگوں کے لیے جو میرے نبی امی آخری رسول ان پر ایمان لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جب آئیں گے اور وہ نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیں گے، نوع انسانی کے اوپر جو بوجھ تھے جو اس وقت ہوں گے ان کو اتاریں گے۔ وہ جب آئیں گے تو جو لوگ فالذین آمنوا بہ نمبر 1، وعزروہ نمبر 2، ونصروہ نمبر 3، واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے ان کی تعظیم اور توقیر کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا یعنی قرآن، اس کی پیروی کریں گے، وہ ہوں گے جو فلاح پانے والے ہوں گے، میری خصوصی رحمت سے حصہ ان کو ملے۔ اب یہاں پہلے تو دعا کر لیجیے، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما دے جو تیرے نبی کے ساتھ تعلق کی ان 4 بنیادوں کی شرائط کو پورا کر سکے، تقاضوں کو پورا کر سکے۔ اب ذرا ان میں سے ایک ایک کو لیجیے۔ ایمان جانی پہچانی چیز ہے، ایمان جسے کہتے ہیں، اس کی تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں، وقت بھی محدود ہے، لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے بہت ضروری۔ ایمان کے 2 لیول ہیں، ایک قانونی ایمان ہے جس کی بنا پر ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں، اس کا تعلق اقرار باللسان کے ساتھ ہے، زبان سے کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ کوئی ہندو تھا، سکھ تھا، پارسی تھا، عیسائی تھا، یہ کلمہ کہے اور اسلام میں آ گیا۔ لیکن یہ زبانی کلامی ایمان جو ہے یہ انسان کی سیرت و کردار پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان ہی جھوٹ بھی بول رہا ہے، مسلمان ہی بے ایمانی بھی کر رہا ہے، مسلمان ہی خیانت بھی کر رہا ہے، مسلمانوں کے لیڈر بلینز کی خیانت کر رہے ہیں۔ یہ کون سب مسلمان ہیں؟ وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم صرف قانونی مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان قانونی ایمان ہے۔ اس کے لیے اسلام کا لفظ قرآن میں آیا ہے سورہ حجرات میں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ اے نبی یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، ان سے فرما دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہے۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کر دیا، ورنہ ہم میں سے کتنے ہوتے اگر کہیں اور پیدا ہو گئے ہوتے تو نعمت اسلام سے بھی ہم بہرہور ہو سکتے، کیا کر سکتے۔ اصل ایمان ہے جب وہ دل میں داخل ہو جائے، یقین بن جائے۔ اسی لیے بچپن میں یاد کیا ہوگا ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ جب تصدیق بالقلب ہوگی تو اب اس کے تقاضے جو ہیں عملی پیدا ہوں گے۔ ان تقاضوں میں سے ایک میں 2 حدیثوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ طمعا لما جئت بہ۔ دیکھو تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس شریعت کے، اس قانون کے، اس ہدایت کے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اگر عملاً تابع نہیں ہوئے تو حقیقتاً مومن نہیں ہو۔ دل میں جھانکو، do I really believe that Muhammad is the prophet of Allah? Do I really believe that Quran is the word of God? کبھی جھانکیے گا اندر، جواب ملے گا صحیح۔ آپ کیا کنوکشن ہے؟ کنوکشن ہو اور پھر حضور کی پیروی نہ ہو، حضور کے احکام کی پابندی نہ ہو، اللہ کے قوانین کی پابندی نہ ہو، کیسے ممکن؟ حضور تو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی بد اخلاقی اور کج خلقی پر صرف اسے کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں کہیں گے۔ فرمایا ایک مرتبہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں۔ صحابہ کانپ گئے،
کون بدبخت ہے جس کے بارے میں فرمایا جا رہا؟ پوچھا گیا من یا رسول اللہ؟ جواب سنیے اور اپنے غریبانوں میں جھانکیے. وہ شخص الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کی شرارتوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے، امن میں نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے. کیسے ادا کر لیں گے اس ایمان کو اعمال سے اور ایمان کو اخلاق سے؟ آگے چلیے، وہ جو حدیث حضرت ابو ہریرہ سے، اور یہ متفق علیہ، صرف بخاری کی نہیں ہے، بخاری جمع مسلم. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اپنے باپ سے بھی، اپنے بیٹے سے بھی، اور تمام انسانوں سے. جھانک لیجیے دل میں صورتحال یہ ہے یا نہیں ہے. کیوں محبوب ہو جائیں؟ اس لیے کہ آپ کے ذریعے ہدایت ملی، آپ کے ذریعے ہم اللہ سے جڑے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے دنیا میں کوئی شاہ ہدایت نہیں، نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت نہ ہو. اگر صحت اچھی ہے، ہدایت نہیں ہے، تو بدماشیاں کریں گے. کیا کریں گے؟ آپ کو معلوم ہے صحت اچھی جو ہے تو جا کے کھپے گی. اگر ہدایت نہیں ہے، اگر دولت ہے، ہدایت نہیں، کیا کریں؟ گچھل اڑائیں گے، عیاشیاں کریں گے، لوگوں پر اپنی دولت کا روم گاڑیں گے. اولاد ہے، ہدایت نہیں ہے، یہ اولاد سہان روح بھی بن جائے گی کہیں آپ کے لیے. کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت نہ ہو. اور ہدایت ہمیں ملی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ سے بڑھ کر محبوب کون ہوگا؟ اس کے ضمن میں ایک بڑا پیارا واقعہ آتا ہے. حضرت عمر سے پوچھتے ہیں حضور ایک مرتبہ، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ اندازہ کیجئے کہ کس قدر اپنائیت کسی سے ہوتی ہے تب یہ سوال ہوتا ہے. عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت؟ عرض کیا حضور مجھے آپ دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب ہیں. فرمایا اور اپنی جان سے؟ ذرا سا توقف کیا، دل میں جھانکا. ہاں حضور اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. آپ نے فرمایا الان عمر اب پہنچے ہو جو مقام ہے، اب درکار ہے، جو مطلوب ہے. تو محبت اس درجے کی، اطاعت اس درجے کی. اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں. ہاں قانونی ایمان ہے، اب مسلمان ہے، اللہ کا شکر ہے، بہت بڑا فضل. اب اگلے بات پر آئیے. الضروح، ان کی توقیر، ان کی تعظیم کرے. یہ تعظیم کس درجے؟ اب وقت بہت کم ہے، میں صرف آپ کو سورہ حجرات سے مثال دے رہا ہوں. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، کبھی اپنی آواز کو حضور کی آواز سے بلند تر نہ کر دینا. کبھی جس طرح بلند آواز سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ایسے نہ کر بیٹھنا، مبادا تمہارے سارے اعمال حق ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. تم تو کہو گے میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا، میں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، چوری نہیں کی، کوئی زنا نہیں کیا، کوئی شراب نہیں پی. لیکن یہ سوء ادب، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہاں ایک میں عملی بات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. صحابہ کے بارے میں تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اپنی آوازیں پست رکھیں. ہم کیسے کریں؟ ہمارا ایک طرز عمل ہونا چاہیے. اگر کسی گفتگو میں کوئی شخص کہ حضور نے یہ فرمایا ہے، کبھی یہ نہ کہے میں نہیں مانتا. ہاں توقف کر لیں، بھائی میں تحقیق کروں گا کہ واقعی حدیث صحیح ہے یا نہیں. ٹھیک، ضروری نہیں کہ جو کہہ دے مان لیں آپ. محدثین نے کتنی محنتیں کر کر کے چھانٹی کی ہے، لہذا یہ. لیکن فوراً اگر آپ نہیں میں نہیں مانتا، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ فلاں ہے، یہ وہ. یہ ہے کہ جو آپ سوء ادب کے مرتکب ہو رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ. ہاں توقف کریں، غور کریں، تحقیق کریں، معلوم ہو کہ یہ حدیث پختہ نہیں ہے، مستند نہیں ہے، پھر دوسری بات. اور یہ جان لیجئے ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا ایک قانونی جو ہے احاطہ ہے. یہ بھی سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا دائرہ ہے، اس کے اندر اندر رہو، باہر نہیں نکل سکتے. لیکن اس دائرے کے اندر ایک مرکزی شخصیت جس کی دل آویزی، جس کا حسن سلوک، جس کا حسن کردار، جس کا حسن اخلاق مرکز بن جائے، تمام لوگوں کی جذباتی محبت کا مرکز بن جائے. اگر یہ نہیں ہوگا تو معاشرہ مضبوط نہیں ہوگا. بحث قانون اور دستور پر معاشرہ مضبوط نہیں ہوتا. کسی شخصیت، اب آپ کو معلوم ہے آخر ہندوستان کے معاشرے میں گاندھی کا ایک مقام ہے کہ نہیں ہے؟ آخر یہ سارا معاملہ چل رہا ہے اسی کے گرد کے نہیں؟ ماؤ سے تنگ کے معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سارا معاملہ دنیا میں عام لوگ کہہ دیتے، ریشنلسٹ لوگ، کہ ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی قانون دیکھنا چاہیے، دستور دیکھنا چاہیے، حکم دیکھنا. نہیں بھائی، جذباتی واپس کہ ایک ہستی تو ایسی ہو کہ جس کے کچھ کہنے پر فوراً دبانے بند ہو جائے. اور اس کا نقشہ میں سعودی عرب میں دیکھتا ہوں، اگر وہاں کے دو بدو لڑ رہے ہوں سخت اور ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑ رہے ہوں
کوئی شخص کہتے صلی علی النبی، فوراً خاموش. معلوم ہوتا ہے آگ کے اوپر کسی نے پانی ڈال دیا، خاموش. صلی علی النبی صرف یہ کہنے سے. یہ جذباتی وابستگی اگر محمد سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا معاشرہ کبھی مضبوط. یہ مرکزی شخصیت، یہ مرکز ہے، اسی لیے ان کے احترام کا یہ درجہ ہے. کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ تمہارا شیرازہ بکھر جائے گا. اگر ان کے ساتھ جذباتی محبت نہیں ہوگی تمہارا شیرازہ بکھر جائے گا. یہ آیا معاملہ. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تعظیم ہمارے ہاں اصل میں بدقسمتی سے ہم سیرت کی تقریریں کرتے ہیں، حضور کی عظمت بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ تو خیر حضور کی زلفیں ہیں، حضور کی آنکھیں ہیں، حضور کی کملی ہے، حضور کا سایہ نہیں تھا وغیرہ، یہ باتیں اپنی جگہ ہے، ہر چیز ٹھیک ہے. لیکن یہ جان لیجئے حضور کی اصل عظمت ایک نبی اور رسول کی حیثیت سے ہے، اور وہ شے وہ ہے جہاں جبرائیل کے بھی پر جل رہے ہیں. اس کی حقیقت کون جانتا ہے؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ حضور 100 میں مثال رکھا کرتے تھے. آج روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، وہ رات کو چل رہا ہے روزہ، اگلے روز پھر وہ کنٹینیو کر رہا ہے شام تک. 2 دن کا 100 میں مثال، 3 دن کا بھی رکھتے تھے. صحابہ نے اجازت چاہیے حضور ہمیں بھی اجازت دے دیں. نہیں، آج کے حضور آپ تو رکھتے ہیں، ہمیں منع کرتے ہیں. اب سنیے، ایکم مثلی، تمہیں سے کون ہے مجھے ایسا؟ ابھی تو اندر ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں. ہوا یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. کیا سمجھیں گے ہم؟ کیا ہماری سمجھ میں آئے گا؟ یہ معاملہ نبوت کے جو اسرار و رموز ہیں، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، وہ کوئی نبی پہچان سکتا، غیر نبی تو پہچان ہی نہیں سکتا. ایک ڈاکٹر کا کیا مقام ہے اپنے فن میں، وہ کوئی ڈاکٹر نہیں سمجھ سکے گا نا، غیر ڈاکٹر کہاں سمجھے گا؟ اور حقیقت میں وہی سمجھے گا جو اس سے بھی اوپر کا ڈاکٹر ہے. نیچے والا تو نہیں سمجھ سکتا. جو کمتر ہے وہ تو صرف اوپر دیکھے گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جو اوپر ہے اور ظاہر ہے محمد سے اوپر کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے دیکھیے شیخ سعدی کو کیا کہنا پڑا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المرير قد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ثنا جیسے کہ حق ہے ہو ہی نہیں سکتی. غالب اس سے بھی آگے گیا ہے، میں بات ابھی آپ کو سناتا ہوں شعر اس کا. آپ کی ثنا کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. بس ہم یہ جانتے ہیں اللہ کے بعد آپ کا مقام. غالب جو آگے گیا ہے کہتا ہے، غالب ثنائے خواجہ بیزدان گذاشتیں کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. اے غالب ہم نے تو حضور کی ثنا تو اللہ کے حوالے کر دی ہے، اس لیے کہ وہی ذات پاک جانتا ہے مرتبہ محمد کا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو توہین کر بیٹھیں گے. ایک لطیفہ ہے، ایک بیچارہ کوئی دیہاتی کے پھنسا ہوا تھا کسی جگہ، تھکا ہوا چل رہا تھا، ڈپٹی کمشنر صاحب جا رہے تھے، کار میں بٹھا لیا. اب اس نے کہا پتر تینوں اللہ پٹواری کرے. اب اس غریب کے جو ہے اس کے ذہن میں تو پٹواری سے اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں. اس کے قلم سے جو ہے ادھر کا انتقال ادھر ہو گیا، ادھر چلی گئی. تو ڈی سی کو وہ تعریف کر رہا ہے اپنے سمجھ کے مطابق پٹواری کرے. تو ہم کوئی پٹواری والا معاملہ نہ کریں. ہاں ایک پہلو ایسا ہے جس کے حوالے سے حضور کی عظمت ہماری سمجھ میں آئے گی. حضور ایک انسان کی حیثیت سے کیا تھے، ایک باپ کی حیثیت سے آپ کا کیا طرز عمل تھا. ذرا یاد کیجئے، جگر گوش ہے رسول حضرت فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حاضر ہوتی ہے، ابا جان دیکھیے چکی پیس پیس کر یہ گھٹے پڑ گئے میرے ہاتھ میں، یہ کنویں سے پانی لاتی ہوں، مشکل دیکھیے یہاں پر بندیاں پڑ گئی. حضور اب تو عام لوگوں پر بھی آسانیاں ہیں، لوگوں کے ہاں غلام آ گئے ہیں، کنیزیں آ گئی ہیں، مال و دولت آ گئی ہے، مجھے بھی کوئی غلام کنیز عطا ہو جائے. اور آپ کو معلوم ہے یہ لخت جگر نور چشم محمد کی سب سے پیاری بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شک نہیں، فاطمہ کیا بیتی ہوگی حضور کے قلب پر. لیکن فرمایا کیا بیٹی یہ دنیا کی چیزیں ہماری لیے نہیں، میں تمہیں اس سے بہتر شے دیتا ہوں. تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا. لیکن سوچ لیجئے دل پر کیا گزری صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ سے پوچھئے، حضرت خدیجہ سے پوچھئے حضور کیسے شوق تھے. آپ سے زیادہ خواتین کے حق میں نرم، گھر کے کام کا جھاڑو دے رہے ہیں، کپڑے جو ہے بوسیدہ انہیں سی رہے، گھر میں بیٹھے ہوئے یہ کام کرتے. بہرحال ایک بات میں آپ سے عرض کروں، آپ انسان کی جس حیثیت کا بھی ذہن میں تصور کریں گے وہ ساری حیثیتیں محمد میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. محمد حاکم کی حیثیت سے بھی ہے، محمد سب سالار کی حیثیت سے بھی ہے، محمد قاضی القضات بھی ہیں، محمد ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہیں، محمد بیویوں والے بھی ہیں، اولاد والے بھی ہیں، محمد 5 وقتہ امام بھی ہیں، جمعے کے خطیب بھی ہیں، مدرس قرآن بھی ہیں، مربی بھی ہیں، مزکی بھی ہیں. اور ہر میدان میں
بلند ترین مقام. کوئی ایسی جامع شخصیت ملے گی؟ ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ جو خطیب صاحب ہوتے ہیں وہ 5 وقتہ نماز کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ ان کا تو اونچا مقام ہے. 5 وقتہ